بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ والش کی زبانی کامران اس کہانی کو سننے کے لیے بے حد بے قرار تھا، لیکن والش نے کچھ لمحے کا توقف اختیار کیا اور کامران اس کی آواز سننے کا منتظر رہا۔ والش نے کہا، اور وہ سنگ تراش معصوم تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک مجسمہ تلاش کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن بھلا وہ اتنی قربانی کہاں دے سکتا تھا؟ ہم جو نروان کے متلاشی تھے، ہم جو کائنات کی حقیقتوں کا راز پانے کے لیے ایک لمبی زندگی اپنا کر دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے، اور وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے جس کے حصول کے بعد نہ جانے اس دنیا کی طویل کہانی میں کہاں تک اب ہمارا دخل رہتا، جس کے حصول کے بعد نہ جانے دنیا کی اس طویل کہانی میں کہاں تک ہمارا دخل رہتا۔ میں نے جو نقصان کیا تھا وہ نہ تو میرے باپ کی موت اور نہ میری دربدری سے پورا ہو سکتا تھا۔ وہ نقصان تو ان ساری چیزوں سے بے حد قیمتی تھا۔ وہ میرے مجاہدے کا نیم البدل تھے، جو میں بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ نیل کی اس ساحرہ کو جس نے ایک طویل عرصے سے اس دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے انتقام کی آگ ہے، یا محبت کی، یا پھر کوئی اور جذبہ سلگ رہا ہے۔ میں نے تمام تر معلومات حاصل کی، اور اس کے بعد ایک بار پھر صحرائے مصر سے میرا گزر ہوا، اور نہ جانے کہاں کہاں میں نے اسے تلاش کیا۔ کچھ میرے جذبے، کچھ میرا علم، اور کچھ میری بہترین تلاش، کہ بالآخر ایک بار پھر وہ مجھے نظر آ گئی۔ ایک 4 گھوڑوں والی بگھی میں سوار تھی، اور اس شان و شوکت سے مصر کی سڑک سے گزر رہی تھی کہ دیکھنے والے گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور اس کے چہرے پر ایک باریک نقاب تھا، اور اس کی ہوش شبہ آنکھیں انسانوں کو مست بنا رہی تھیں۔ لیکن میں ان مستوں میں شامل نہیں تھا۔ میں تو اس کتالۂ عالم کو دیکھ رہا تھا، جو آج بھی اتنا ہی حسن جہاں سوز سکتی تھی، جبکہ حسین بت تراش اپنی عمر کی ایک حد سے آگے گزر گیا تھا، اور اس عورت کو واقعی زوال نہیں تھا جو یونان کی دیوی راسیکا کا روپ اختیار کر کے اس دنیا میں آئی تھی۔ آہ، کیا خوفناک عورت تھی! ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی نگاہیں بھی مجھ پر پڑیں، لیکن شاید وہ مجھے پہچان نہ سکی، اور یہ صرف میرا اپنا خیال تھا۔ میں ایک بار پھر اسے دیکھ کر یہ بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، اور وہ کون ہے۔ ایک بازار سے گزر کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، اور جگہ بے حد خوبصورت تھی۔ اور یہاں پہنچ کر جب میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ مصر کے ایک قدیم شاہی خاندان کے فرد ایمانوس کی بیوی ہے، اور یہ شان و شوکت اسے ایمانوس کی بیوی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں اس کا تعاقب کرتا رہا، لیکن ایمانوس کی رہائش گاہ ایسی نہ تھی کہ میں اس میں آسانی سے داخل ہو سکتا، اور یوں منہ اٹھائے اس میں داخل ہونا خطرناک اقدام تھا۔ مگر یہ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار اسے شکست دے دوں۔ ایک آس تھی، ایک خیال تھا کہ میں شاید اسے ایک بار پھر اپنی محبت کا قائل کر سکوں۔ ایک بار کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور اس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے عرصے سرگرداں رہا، اور اس شام میں ایمانوس کی رہائش گاہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ شام کے سائے جھک آئے تھے کہ وہ اپنی بھگی میں پھر نکلی، تنہا تھی، اور اس کے ساتھ صرف اس کے محافظ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے خواہش مند ہو۔ میں نے بھی اپنے لیے ایک ذریعہ سفر تلاش کر لیا، اور یہ نہ پوچھنا کامران کہ وہ ذریعہ سفر کیا تھا، کہ میں تمہیں مختصر باتیں بتا چکا ہوں۔ میرے اپنے علم مجھے بہت سی آسانیاں فراہم کر دیتے تھے، اور اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ میں جس طرح بھی بند پڑے اس سے ملاقات کروں۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا، اور وہ نہ جانے کتنا سفر طے کر کے صحرا میں داخل ہوئی۔ آہ، کیا ہی توبہ شکن عورت تھی، اور عجیب و غریب قوتوں کی مالک۔ صحرا میں اس نے طویل سفر طے کیا۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، اور ریت کے ٹیلوں پر چاندنی مجسم چل رہی تھی۔ جب وہ سفر کر رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے چاندنی نے سمٹ کر ایک انسانی جسم اختیار کر لیا ہو، اور اس کے نازک قدم ریت کے ٹیلوں پر پڑ رہے ہوں۔ تو یہاں میں نے یہ احرام دیکھا، اور یہ صحرائے سینا ہی تھا جہاں وہ آئی تھی، اور خدام جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ وہاں رک گئے۔ یہاں گھوڑا گاڑی کا سفر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہاں سے وہ پیدل اس احرام کی جانب آئی تھی۔ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی، لیکن اس سے اچھا موقع شاید مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ ریت کے ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ اس صحرا میں پہنچا، اور جب میں نے اسے اس احرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو
تو میری خوشیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ آج وہ موقع مجھے مل گیا جب میں اس کا سامنا کر سکتا تھا، اور یہ طے کر لیا تھا کہ اس کی پراسرار قوتوں کے سامنے میں بھی سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی تمام تر علمی طاقتوں کو استعمال کر کے اسے زیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو وہ پراسرار عورت احرام میں داخل ہونے کے بعد ایک ہولناک سفر طے کرتی ہوئی یہاں تک آ گئی۔ میں بھی بے آواز اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا، اور وہ جگہ جو تم دیکھ رہے ہو کامران، اس جگہ میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا۔ تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی اور یہاں موجود مشعلیں روشن کی، پھر اس خالی تابوت کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور میں خاموشی سے اس کا تجزیہ کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے رونے کی آوازیں سنی۔ وہ مدھم آواز میں رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑاتی بھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے کان اس کی آواز پر لگا دیے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہونے لگا۔ کیا یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ میں نے حیرانی سے سوچا اور پھر اپنے ذہن کی ساری قوتوں کو اس کی آواز سننے پر مرکز کر دیا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، اور شاید میں اپنے آپ کو زندگی کے کسی دور میں بھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں نے نہ جانے کتنی صدیوں کا سفر کیا ہے، میں نے نہ جانے اپنے بارے میں کیا کیا سوچا تھا، لیکن انسان انسان ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ غلطی نہ کرے تو اسے دیوی دیوتاؤں کا درجہ حاصل ہو جائے، اور دیوی راسی کا تیری بددعائیں رنگ لائیں، اور وہ سب کہ جنہیں میرے ہاتھوں تکلیف پہنچی۔ مجھے معاف کر دو اے لوگوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے دل دکھائے ہیں۔ دیوی راسی کا، میں نے تجھ سے تیری صلاحیتیں چھین لی اور یہ سمجھا کہ میں زندہ جاوید ہو کر اس کائنات کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں گی، لیکن میرا تجربہ غلط ہوا۔ زندگی اتنی ہی بہترین ہے جتنی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اپنے آپ کو انسانیت سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں منہ کے بل گرتے ہیں۔ کاش انسانی جسم میں دل جیسی کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کیا کروں؟ موت کی طلب کرتی ہوں تو خود پر ہنسی آتی ہے۔ جیتی رہوں گی تو کسی کی یاد کو سینے سے لگائے ہوئے ہمیشہ سلگتی رہوں گی۔ میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتی، کبھی نہیں راکون توماسا، میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو علم و عمل کا دیوتا تھا، نہ جانے تو کیا تھا، اور تیرے جیسا تو کوئی مجھے میری اس پوری طویل زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ انسانوں کی تجزیے کرتی رہوں، نت نئے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہوں۔ اس میں میری بری فطرت کا دخل نہیں تھا۔ عورت تو ہوں میں، اپنے عورت پن کی بات کبھی نظر انداز نہیں کر سکوں گی، لیکن راکون توماسا، جو دل میں اتر جائے وہی عورت کا من بھایا مرد ہوتا ہے۔ کاش میں جلد بازی نہ کرتی، نہ جانے کتنے میری زندگی میں آئے، لیکن تجھ سے الگ ہونے کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ ایک مذاق تھا، وہ ایک کھیل تھا۔ راکون توماسا، کاش میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے قدموں میں گر کر تجھ سے معافی مانگوں، تجھ سے کہوں راکون توماسا کہ میری جانب صرف قہر کی نگاہ سے دیکھ، مجھے کبھی اپنے قدموں میں جگہ نہ دے، لیکن بس اتنا کہہ دے کہ میں تجھے دور دور سے دیکھ سکتی ہوں، تیری یاد اس دل میں رکھ سکتی ہوں۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے گرد آلود پاؤں دھلاؤں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے بدن کا ایک ایک داغ صاف کر دوں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرا لباس صاف کروں۔ پھر صرف تیری اجازت چاہیے، صرف اتنی سی اجازت۔ راکون توماسا، تو عورت کو نہ سمجھ سکا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکی، جبکہ میں عورت ہوں۔ کھو دینے کے بعد پانے کا تصور بڑا مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں تیرے سامنے آ جاؤں تو مجھے نفرت سے دھتکار دے گا۔ ہوں تو میں اسی قابل، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی طلب کو کس طرح نظر انداز کروں؟ راکون توماسا، میں تیرے لیے روتی ہوں، میں تیرے لیے بہت روتی ہوں۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی، اور میرے دوست کامران، میرا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کمبخت میں آج بھی اتنی قوت تھی کہ دلوں کو تسخیر کر لے، حالانکہ کیا کچھ نہ بیتی تھی مجھ پر، اور اس کے بعد بھی اس نے بس نہیں کی تھی۔ وہ مظلوم مصور پہاڑیوں میں اس کی پوجا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے جو کہانی سنائی تھی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوگی۔ وہ روتی رہی، اس کی دل گداز سسکیاں فضا میں گونجتی رہی۔ وہ سسکیاں اتنی دل دوست تھیں کہ میں اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا، اور میری جنبش سے ایک ہلکی سی آہٹ پیدا ہو گئی، جس پر وہ چونکی۔ اسے پلٹ کر مجھے دیکھتی رہی ناقابل یقین انداز میں، پھر پھیکے سے انداز میں ہنس کر بولی، تیرا تصور ہی میرے لیے جاں بخش ہے۔ تو مجھے زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے تو ہنسے گا، تیرے تصور ہنسے گا۔ اگر تو مجسم ہوتا تو تب کہکا لگاتا مجھ جیسی ذلیل و خوار عورت پر، لیکن میں
میں تو صرف تیرے ہی خواب دیکھتی ہوں۔ آہ، کاش یہ خواب میری آنکھوں میں اس طرح منجمد نہ ہو جائیں کہ جب آنکھیں بھی بند کر لوں تب بھی مجھے تیری سانسوں کی گرمی محسوس ہو۔ میں جاگ بھی رہی ہوں تب بھی تجھے محسوس کرتی رہوں، وہ کہتی رہی، اور میں حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تب اس نے کہا، اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں آ کر دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں۔ آہ راکون تماسا، کاش تو بوڑھا ہو کر مر نہ گیا ہو، کاش زندگی میں ایک بار تجھے دیکھنے کا موقع مل جائے، صرف ایک بار۔ آہ راکون تماسا، میری ترسی ہوئی نگاہوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو اسے پیاس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، اتنے قریب تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، اتنے قریب میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا کہ وہ صرف میرا تصور ہوتا تھا۔ میں نے کہا، اتنے قریب تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ پھر بولی، ہاں، اتنے قریب میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا کہ وہ صرف میرا تصور ہوتا تھا۔ میں بولا، کیا؟ ہاں، اور اب یہ میں ہوں جو زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس کے بدن کو شدید جھٹکا لگا۔ ہاں مکار عورت، تو نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ تو نے اتنا تو سوچا ہی ہوگا کہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوں۔ میں بھی تبھی تجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں اور کیوں تیرے سامنے موجود ہوں، جبکہ تو نے مجھے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میرے دل میں تیرے لیے انتقام ہے، سمجھ رہی ہے نا؟ وہ جو تو نے کیا تھا مجھ پر کارگر نہ ہو سکا۔ تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، لیکن دیکھ بالآخر میں نے تجھے تلاش کر ہی لیا، چاہے اپنی دانست میں تو نے مجھے ختم ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ تجھے کامران، عورت کے آنسوں سے واسطہ پڑا ہے کبھی؟ اگر نہیں پڑا تو خوش نصیب ہے، ورنہ آنسوں کا جال ایسا خوفناک جال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اس میں الجھ کر زندگی بھر نہیں نکل پاتے۔ اور اس کمبخت کی آنکھیں تو اتنی حسین تھیں کہ ان سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے کی قیمت ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا دل تو پاگل ہی ہو رہا تھا اور اس کے الفاظ بھی مجھے عجیب سی کیفیت کا شکار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میرے دل میں جو غصہ تھا وہ زبان تک آ ہی گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اسے آنکھیں بند کر کے کہا، اگر تو زندہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ مجھے میری دعاؤں کا پھل مل گیا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ مجھ جیسی گناہ گار عورت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آہ دیوتاؤں، تم نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اسے کبھی میں بھول نہ سکوں گی۔ یہ احسان میری زندگی کا سب سے بڑا احسان ہے، اور دیوتاؤں اس کے بدلے تم مجھ سے میری آنکھوں کی بینائی مانگو، خوشی سے دے دوں گی۔ اور سن تو راکون تماسا، تجھ سے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی کیونکہ اب میرے پاس تجھے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور راکون تماسا، بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کیے دیتی ہوں کہ میں تیری گناہ گار ہوں، تیری مجرم ہوں، تجھ سے معافی نہیں سزا کی بھیک مانگتی ہوں، اور اپنے لیے سزا بھی تجویز کرتی ہوں۔ وقت مجھ پر ختم ہو چکا ہے اور میں زندہ رہنے پر مجبور ہوں، لیکن تو یوں کر کہ میرے جسم کو آگ میں جلا دے، میرے بدن کی کھال جل جائے گی اور میرے جسم پر زخم ابھر آئیں گے، پھر تو ان زخموں پر نمک پاشی کیا کرنا تاکہ میں اذیت و تکلیف سے تڑپتی رہوں۔ میرے پیروں میں کہیں لے جا کر زنجیریں ڈال دینا، مجھے کسی ایسی جگہ ڈال دے جہاں سے ہوا کا گزر بھی نہ ہو۔ تو مجھے ایسی جگہ لے جا راکون تماسا جہاں انسانوں کا گزر نہ ہو، اور وہاں تو میرے ساتھ یہ سلوک کر کہ میں اسی لائق ہوں، اور شاید میری روح کو تیرے اس سلوک سے ہی تسکین ملے گی۔ یہ نہ سمجھنا راکون کہ میں تجھے اپنے قریب اپنے فریب دے کر تیرے دل کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تو اب بھی میری طرف راغب ہوا تو یوں سمجھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرے گا، اتنی بڑی غلطی کہ شاید پھر تو کبھی اپنے آپ کو بھی معاف نہ کر سکے گا۔ ایسی غلطی اب مت کرنا راکون تماسا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حسین عورت روتی رہی اور اس کے حسین آنسو میرے دل پر قطرہ قطرہ گرتے رہے۔ میرا دل جل گیا تھا، اس کے آنسو مجھے موم کر رہے تھے۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی اس نے مجھے برباد کر دیا تھا، اور کامران اس نے مجھے برباد کر دیا تھا، اور اب کسی قدر میں اس سے منحرف ہو چکا تھا۔ میں چند قدم اور آگے بڑھا اور وہ بھگ بھگ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور کہنے لگی، سوراب، اس کے بعد کوئی اور، پھر کوئی اور اب یہ ایمانوس، لیکن راکون میں تجھے ہمیشہ یاد کرتی ہوں۔ میں نے صرف اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکی، نہ ہی باز رکھ سکی اپنے آپ کو۔ آہ راکون تماسا، بس تو جلدی سے میرے لیے کوئی سزا منتخب کر دے، بس اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتی۔ تو اپنے کیے پر نادم ہے؟ میں نے پوچھا۔ لہجہ نرم نہ کر،
تیرے لہجے میں آتش ہونی چاہیے، وہ بولی۔ افسوس ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کربناک لہجے میں کہا۔ نہیں راکون، دھوکے میں مت آ، دیکھ تجھے دیوتاؤں کا واسطہ، دھوکے میں نہ آ، راسیکا نے کہا۔ دیکھ، اگر تو اپنے کیے پر نادم ہے تو میں تجھے معاف بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ ہرگز نہیں، میں معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو سمجھتا کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ بولی۔ اسی وقت قدموں کی تیز چاپ سنائی دی اور پھر کوئی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میں اور وہ چونک کر آنے والے کو دیکھنے لگے۔ آنے والا خداموں میں سے ایک تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اس نے خدام کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہے؟ تو یہاں کیوں آ مرا؟ وہ آگے ہیں، وہ بولا۔ کیا؟ کون؟ وہ چونک کر بولی۔ ایمانوس، خدام نے کہا۔ کیا؟ اس بار وہ خوفزدہ نظر آنے لگی۔ جی ہاں، ایمانوس، ایمانوس اعظم بہت سے افراد کے ساتھ برکرفتاری سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ ہے اور وہ ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، خدام نے اسے بتایا۔ ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ بولی۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھنے لگی تو بولی، جا، واپس جا، اور خبردار ان کے نزدیک نہ جانا، بلکہ کہیں پوشیدہ ہو جاؤ ورنہ تو مارا جائے گا۔ خادم باہر نکل کر بھاگا۔ وہ سرکوشی کے انداز میں بولی، شاید اسے یہاں میری آمد کا پتہ چلا ہے، شاید اسے شبہ ہو گیا ہے کہ آج ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ بولی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک خالی تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور میری طرف رخ کر کے بولی، جلدی راکون تماسا، جلدی، کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے آ جا۔ میں ایمانوس کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس طرح آنکھیں بند کر لینا جیسے کوئی ممی ہو۔ جلدی کر، جلدی کر۔ اور میں برکرفتاری سے تابوت میں جا لیٹا۔ اس نے تابوت کا ڈھکن بند کر دیا۔ میں اس عجیب و غریب تابوت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جس کا ڈھکن بند تھا، لیکن مجھے اس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ تابوت میں لیٹتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں خون کی روانی رک گئی ہو، میرے اعضاء شل ہو گئے ہوں، میرے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو۔ بس آنکھیں کھلی تھیں جو دیکھ سکتی تھی، کان سن سکتے تھے، دماغ سوچ سکتا تھا، لیکن میں بے جان تھا، جنبش نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے سر کو دائیں بائیں جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک کہکا سنا، ایک زبردست کہکہا، اور میرے کانوں نے جو کچھ سنا، میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ کہکہا تو راسیکا لگا رہی تھی، اور پھر ایک نہیں، مسلسل کہکہے۔ وہ ہنستی رہی، پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی چند لمحے قبل یہ عورت اس طرح آنسو بہا رہی تھی کہ کتنے ہی سخت دل کا مالک کوئی شخص کیوں نہ ہو، ان آنسوؤں میں بہہ کر رہ جائے۔ اور اب یہ ہنس رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی، نہ جانے مجھے کیوں یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پھر اس کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہو۔ میں نے اسے چیخ کر آواز دی، تب وہ ہنس کر بولی، ہاں، میں تیری آواز سن رہی ہوں راکون تماسا، اور یہ اچھی بات ہے کہ تو بھی میری آواز سن رہا ہے۔ مجھے دیکھ، اور یہ بات میں صرف جانتی ہوں، صرف میں، اور کتنی خوش ہو رہی ہے مجھے اپنی عقل و فراست پر، اور کتنی ہنسی آ رہی ہے مجھے تجھ پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت کا وجود بہت طاقتور ہے، اس کے پاس کچھ ایسے حربے ہیں کہ مرد قیامت تک ان حربوں کے سامنے نہ ٹک سکے گا۔ میں تو تجربے کیے ہیں، لاتعداد تجربے کیے ہیں، کتابوں میں لکھی باتوں کا یقین نہ کر کے میں نے خود اپنے آپ کو آزمایا ہے۔ وہ بولتی رہی، میرا بدن شل ہو گیا، میرے اعضاء جنبش کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں کہ ایمانوس یہاں آ جائے گا؟ وہ یقینی طور پر مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور کیا اس کی آمد کسی شبہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی؟ جواب میں وہ پھر ہنسی اور بولی، ایمانوس یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن تیرے خادم نے تو، میں نے کہنا چاہا۔ میں نے اس خادم کو یہی سمجھایا تھا کہ ایک مناسب وقت وہ آ کر مجھے ایمانوس کی آمد کی اطلاع دے دے۔ وہ بولی، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بہت لمبی کہانی۔ تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ راکون تماسا، میں نے زندگی گزاری ہے اور گزار رہی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ تو ایک مختلف شخصیت ہے، لیکن میرا بھی یہی شوق رہا ہے، میں بھی ذرا مختلف شخصیت ہوں۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سیکھتے ہیں، میں نے بے حقیقت بنا کر خوشی محسوس کرتی ہوں، یہ میرا شوق ہے۔ میں نے اس معصوم مصور کو چھوڑ دیا، وہ میرے مقابلے پر کچھ بھی نہیں تھا، اور باقی تجھے کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لے کہ میں نیل کی ساحرہ ہوں۔ صحرائے اعظم مصر کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں، اتنا شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ میں فرعونہ کے دور سے گزری ہوں، میں نے بے شمار ادوار دیکھے ہیں،
اور ایسی ہی ایک کہانی میرے ذہن میں آ گئی۔ جانتا ہے، اس وقت جب میں اپنی گاڑی پر سیر کے لیے نکلی تھی اور میں نے تجھے دیکھا تھا، تجھے یہاں دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی، اور اتنا مجھے اندازہ تھا کہ جو شخص یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے میرا پتہ لگا لیا وہ معمولی نہ ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اور میرے دماغ کی کتاب کھل گئی۔ اس کتاب میں مجھے صحرائے سینہ یاد آیا، اور یہ طلسمی مقبرہ جسے جیسے ایک عجیب و غریب روایت کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں یہ طلسمی احرام ہے، اور اس کی کہانی یوں ہے کہ راغوناخ جس کی موت واقع ہو گئی تھی اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب اس کی تدفین کر دی جائے، اسے حنوط کیا جانے لگا۔ لیکن حنوط کرنے والوں کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب راغوناخ کی لاش ان کے درمیان سے غائب ہو گئی، اور راغوناخ کے لیے جو مقبرہ بنایا گیا تھا وہ خالی رہ گیا۔ لیکن یہ بھی ایک روایت تھی کہ اگر مقبرے خالی رہ جائیں تو جو نیا فرعون ظہور میں آتا ہے اس کی زندگی مختصر ترین ہو جاتی ہے۔ سو اس وقت کے سیانوں نے فرعون کو بتایا کہ راغوناخ کے مقبرے کا وہ تابوت کچھ ایسی روایت کے تحت وہاں رکھا جائے کہ اس میں راغوناخ خود نہ پہنچنے پائے، وہ جہاں بھی ہو اس کی روح بھٹکتی ہی پھرے۔ اگر وہ کسی طرح واپس اپنے تابوت میں پہنچ گیا تو پھر بہت سی تباہیاں نازل ہوں گی۔ عجیب و غریب روایت تھی، اور اس روایت میں بہت سی دوسری روایتیں بھی شامل ہو گئیں۔ مثلاً اب جب تو اس تابوت میں موجود ہے تو تو کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، لیکن راغوناخ کی طرح تو بھی زندہ رہے گا، اور اسی تابوت میں تیری زندگی کا آخری لمحہ بھی گزر جائے گا۔ چونکہ اس تابوت کو کھولنے اب کوئی نہیں آئے گا، اور جب تک اس تابوت کو کوئی اجنبی ہاتھ نہ کھولے تیرے بدن میں خون کی روانی درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد یہ زمین بوس احرام تیز ہواؤں کے جھکڑوں کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کرنے والی ریت کے ٹیلوں کے درمیان داخل ہو جائے گا۔ اس کی نشانیاں مٹ جائیں گی۔ ہاں، کبھی صدیوں کے بعد یا ہزاروں سال بعد اگر آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے کچھ لوگ یہاں پہنچ گئے تو شاید تجھے اس تابوت سے رہائی مل جائے، لیکن اس وقت میں اب سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی ہوں گی، اور تو اس وقت بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا، جبکہ مجھے اس کی کوئی امید نہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، اپنی خوشی سے۔ میں اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی ایسا الجھا ہوا مسئلہ اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھ سکتی جو مجھے مضطرب رکھے، وہ بولی۔ میں غم و غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر ہنس رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا، تو گزرا وقت ہے اور میں جاری رہنے والوں میں سے ہوں، اور اب تو یہاں اطمینان سے اپنی زندگی کے ماہ و سال کا حساب کر کہ یہاں ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ جب تو اپنی زندگی کے پہلے روز کا آغاز کرے گا تو اس دن تک پہنچتے ہوئے تجھے نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے گا، اور تو پہلے دن کا حساب بھول جائے گا۔ سو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پہلا دن یاد رکھنا، اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اے عورت، میں تجھ سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، البتہ یہ سچ ہے کہ تو شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ اس سے بڑی اگر کوئی بات تیرے ذہن میں آئے تو وہ بھی کہہ دے۔ ابھی میں یہاں موجود ہوں، لیکن اب اطمینان کے ساتھ واپس جاؤں گی، اور ایمانوس کے ساتھ ابھی خاصا وقت گزاروں گی کہ اگر تو اسے دیکھے تو فیصلہ کرے کہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے کچھ وقت اپنی زندگی میں دیا جائے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ در حقیقت میں نہ تو اسے آواز دینا چاہتا تھا اور نہ ہی رحم کی بھیک مانگنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ میں زندگی میں شاید اس سے زیادہ چالاک عورت اور کوئی نہ دیکھی ہوگی۔ واقعی اس نے مجھے اپنی ذہانت سے شکست دے دی اور ایک ایسے عذاب میں گرفتار کر دیا تھا کہ آہ 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 آہ، والش نے کربناک انداز میں کہا، اور کامران اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے لگا۔ اس کے دل میں حیرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور حیرت نے اس کے سارے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ والش کے چہرے کے نقوش اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اس وقت بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ ماضی کی ہزاروں داستانیں اس کے چہرے پر کندہ تھیں، اور نہ جانے کیوں کامران کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان داستانوں کو پڑھنے کا ماہر ہے۔ سائد باتیں اس کے سامنے نمایاں تھیں، اور اس وقت شاید اس بات کا اس سے بڑا گواہ اور کوئی نہیں تھا کہ والش جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ والش بھی اس طرح خیالات میں کھو گیا تھا جیسے مکمل طور پر وہ ماضی کا سفر کر رہا ہو، اور یہ فطرت کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے کوئی بھی روگردانی نہیں کر سکتا، اور محبت ایک ایسا ہی جذبہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بے بسی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر حیرت کی بات تھی، شدید حیرت کی، کہ سنائی نے والش کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں ان میں والش کا کردار ایک مجرمانہ نوعیت کا حامل بن گیا تھا۔
اور ویسے بھی یہاں نیل گروچر کے ساتھ وہ ایک جارح کی حیثیت سے تھا، لیکن اب جب اس کی کہانی منظر عام پر آئی تھی تو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ بھی صدیوں کا بیمار ہے اور وقت نے اس کے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا ہے۔ بہرحال کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، لیکن خود کامران کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب سے مختلف تھا۔ کامران تو کسی بھی طرح ان پراسرار خانوں میں فٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھلا کہاں اس کی زندگی کا آغاز ہوا؟ شہروں میں رہنے والا ایک نیک دل انسان، امن و امان سے زندگی بسر کرنے کا خواہش مند، پے در پہ مصیبتوں کا شکار ہوتا چلا گیا، اور آخر کار وقت کی زنجیر اسے باندھ کر کہاں سے کہاں لے آئی۔ ہرچند کہ اب وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ ضرور سوچتا تھا کہ مہذب دنیا میں زندگی بسر کرنے والے کتنے پرسکون ہوتے ہیں، وہ کہاں اور اس کی منزل کہاں۔ بہرحال یہ سب کچھ زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ کرنل گل نواز کے لیے اس کے دل میں بے پناہ عقیدت تھی، اور جن حالات میں وہ اب کرنل گل نواز سے الگ ہو کر یہاں تک آیا تھا وہ بڑے تعجب خیز تھے۔ نہ جانے اس کے دل و دماغ نے یہ فیصلے کیوں کر ڈالے تھے۔ دل میں دکھ بھی تھا کہ کرنل نے اس کے بارے میں کس انداز میں سوچا ہوگا، لیکن بہرحال اب یہ ضروری تھا کہ تمام صورتحال کرنل کو بتا دی جائے۔ والش کا کردار بھی اب واضح کر دیا جائے، مگر اس کے لیے بڑی تفصیل سے سب کچھ بتانا ضروری تھا۔ بے شمار باتیں ابھی اس کے ذہن میں بند تھیں اور وہ اس پر حیران تھا۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کرنل گل نواز سے لاکھ عقیدت ہونے کے باوجود وہ ایک بار بھی ان کے سامنے اس بات کا انکشاف نہیں کر سکا تھا کہ گرشک اور سبیتا سے اس کا مسلسل رابطہ ہے، اور وہ بھی ان پراسرار منزلوں کے راہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ بات کچھ ناقابل یقین سی تھی، اور وہ اس پر سب سے زیادہ حیران تھا، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ گرشک اور سبیتا کا اس مسئلے میں کیا کردار ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ والش نے جس کی کہانی سن کر انکشاف ہوا تھا کہ وہ بھی ماضی قدیم کا ایک پراسرار کردار ہے اور ایک عجیب و غریب منزل سے گزر رہا ہے، اس نے بھی اسے پاتال پرماتما کہہ کر پکارا تھا۔ چلو یہ لوگ تو ماضی قدیم کے پراسرار کردار ہیں، لیکن میں ان میں کہاں گھسا؟ میں تو ایک سیدھی سادی زندگی گزارنے والا شخص ہوں، بھلا میرا ان پراسرار واقعات میں کہاں سے دخل ہو گیا؟ لیکن کیسٹ میں نظر آنے والا اپنا چہرہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کیا کہانی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چہرے کی مماثلت نے سارا کھیل الٹ دیا ہو، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں میں ایک موتی سا کبھی کبھی چمکنے لگتا تھا، اور اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اس موتی کی آب و تاب کوئی بہت ہی پراسرار مقصد رکھتی ہے۔ پاتال پرمتی کی ستی ساوتری آخر کون تھی، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ بہرحال یہ باتیں دماغ کے پرخچے اڑا دینے والی تھیں، اور وہ ان کو سوچ سوچ کر سوائے چکر کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دفتن ہی والش چونک پڑا، اور اس نے کامران کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، کامران ہے نا تمہارا نام؟ یہ جانتے ہو کہ پہلے تمہارا نام کیا تھا؟ والش بولا۔ نہیں، کامران نے کہا۔ دیوتا تھے تم ہمارے، دیوتا تھے، پاتال پرماتما، پاتال پرماتما۔ مسٹر والش، یہاں میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں، کامران بولا۔ کیا؟ والش ایک بار پھر چونک پڑا۔ میں تو اس جدید دنیا کا ایک جدید انسان ہوں۔ یہ پاتال پرماتما، پاتال پرکھنا اور اس طرح کے دوسرے نام مجھے بڑے عجیب سے لگتے ہیں۔ ان سے بھلا میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ والش نے ایک جھرجھری سی لی اور دفتن ہی وہ مجسم انکسار بن گیا۔ اگر یہ نام میں نے تمہارے سامنے لیے ہیں تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والش نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بہرحال بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ کرنل گل نواز کو اس نے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ کرنل گل نواز سے بہت سی معذرتیں کرے۔ اس تازہ صورتحال سے بھی اسے واقف کرنا ضروری تھا۔ اب یہاں تھوڑی سی بہتر کیفیت ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو ریٹا اور نیل گروچر کا پتہ کٹ گیا تھا، اور دوسری طرف روسا اور مرزا خاور بیگ کا معاملہ ایک انتہائی عجیب و غریب شکل اختیار کر چکا تھا۔ ان دونوں کی موت کی اطلاع بھی ابھی تک شاید کرنل گل نواز تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ چیز بھی کامران کے ذہن میں پوری طرح مچل رہی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ موقع اسے مل گیا۔ والش کے انداز میں سرکشی تھی۔
گارڈن بھی اگرچہ ایک خطرناک آدمی تھا، لیکن کامران محسوس کر رہا تھا کہ اس کے معاملے میں سب نرمی سے کام لیتے ہیں۔ کرنل گل نواز سے گفتگو کرنے کے لیے کامران نے ایک بہترین طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے بلند ٹیلے کی چوٹی پر جا بیٹھا جو ہر جگہ سے نظر آتا تھا، کوئی 10 فٹ اونچا تھا۔ چوٹی پر وہ یوگا کا آسن جما کر بیٹھ گیا۔ ٹرانسمیٹر اس نے آن کر لیا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر تھا۔ ٹرانسمیٹر پر کرنل گل نواز ہی کے نمبر سیٹ تھے۔ چنانچہ کچھ لمحوں کے بعد گل نواز سے رابطہ قائم ہو گیا۔ گل نواز کی بے صبر آواز ابھری، ہاں کامران، کہو بیٹے کیسے ہو؟ ٹھیک ہو انکل، آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، کامران نے کہا۔ شکریہ، گل نواز کی آواز آئی۔ آپ کہاں ہیں انکل؟ کامران نے پوچھا۔ اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور غیر مطمئن نہیں ہیں۔ رانا چندر سنگھ بھی اس وقت میرے ساتھ ہی ہیں، کرنل نے بولا۔ جی، ویسے کرنل، آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، کامران بولا۔ کیا؟ کرنل گل نواز کی آواز سہمی ہوئی تھی۔ مرزا خاور بیگ اور عروسہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کامران نے کہا۔ کیا؟ کرنل گل نواز کی آواز شدید حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاں، والش نے انہیں قتل کرا دیا ہے۔ ان دونوں کی لاشیں ایک گہرے کھڈ میں پڑی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے کرنل گل نواز سکتے کے سے عالم میں رہ گیا۔ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر مدھم سے لہجے میں بولا، لیکن کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ واقعی یہ ایک ایسی دہشت ناک خبر ہے۔ افسوس، افسوس، مرزا خاور بیگ کی فطرت میں سازشیں اور انحراف تھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مگر یہ ہوا کیسے؟ کرنل گل نواز بولا۔ بس مرزا خاور بیگ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ والش نے عروسہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ عروسہ فطرتاً بدتمیز ہی تھی۔ نتیجے میں مرزا خاور بیگ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر والش کو زخمی کر دیا، اور لازمی بات ہے کہ والش کے ساتھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکے۔ گارڈن نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، کامران نے بتایا۔ یہ انجام ہونا تھا اس کا۔ بہرحال پھر بھی مجھے افسوس ہے کامران، تم خیریت سے ہو؟ کرنل نے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس آپ کے لیے ایک اور بھی کہانی ہے، لیکن وہ اتنی طویل ہے کہ میں اس طرح آپ کو نہیں سنا سکتا۔ بہرحال اب ہم آگے کا سفر کر رہے ہیں، آپ کو میں راستوں سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ بس اپنا خیال رکھیے، تبدیلیاں بہت عجیب ہو رہی ہیں، محتاط رہنا ضروری ہے۔ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آج تک کی تمام تر رپورٹ کے بعد یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رانا چندر سنگھ آپ کے بہترین ساتھی ہیں، لیکن باقی افراد سے ذرا محتاط رہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اصل میں اس قسم کی مہمات میں کسی کا ذہن بدل جانا کوئی حیرت ناک بات نہیں ہوتی۔ کامران بولتا چلا گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں، خیال رکھوں گا، بے فکر رہو، لیکن اپنا بھی خیال رکھنا، کرنل نے کہا۔ جی، اور اس کے بعد کامران نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ بہت سی الجھنیں اس کے ذہن میں تھیں۔ بڑے پراسرار کردار اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ گرشک اور سبیتا دو پراسرار اور انوکھے کردار، اور پھر اناتوسیا، جس کے بارے میں والش کا کہنا تھا کہ اس کی موجودہ شکل امینہ سلفا کی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امینہ سلفا ایک پراسرار کردار تھی۔ اور کیا ہی دلچسپ اور انوکھی داستان ہے، ناقابل فہم اور ناقابل سمجھ، اور خاص طور سے مجھ جیسے آدمی کے لیے۔ کامران سوچتا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔